شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ معزز حاضرین و سامعین، 13 رجب المرجب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم پیدائش ہے۔ اسی نسبت سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے آپ کو جو فضائل کمالات عطا فرمائے وہ ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے، اور جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد آپ کی والدہ، آپ کے گھر والے یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ انہیں یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ شاید ہمارا بچہ یہ ایسا ہے جو کبھی آنکھیں نہ کھول سکے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، آقا علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور دنیا میں جب تشریف لائے تو سب سے پہلے جس چیز پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی وہ چہرہ مصطفیٰ، اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے خود جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی ہے۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہے، یعنی وہ آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہیں قرآن مجید میں السابقون الاولون کہا گیا ہے۔ اور پھر تاریخ اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں جس شخصیت نے سب سے پہلے نماز ادا کی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر جب چند جو ان کے قریبی لوگ تھے انہوں نے لبیک کہا تو تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے جب آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک 8 سال کا بچہ بھی کھڑا ہوتا تھا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے ویسے وہ بچہ بھی نماز پڑھتا تھا، اور اس بچے کا نام علی المرتضیٰ تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے بے پناہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کی نشانی قرار دیا، بندہ مومن کی کہ ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، اور جو علی سے نفرت کرے، جس کے دل میں علی کا بغض ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم وال من والا، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، وعاد من عاداہ، اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنت مولا فعلی مولا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علی المرتضیٰ ہمارے مولا ہے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی میرا ہے میں علی کا ہوں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے ہجرت مدینہ فرمائی تو جو صحابہ کرام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ان کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہاجر کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بھائی بنا دیا، لیکن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر صحابی کو کسی کا بھائی بنا دیا، میرا بھائی آپ نے کسی کو نہیں بنایا یا مجھے کسی کا بھائی نہیں قرار دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں علی تم دنیا میں بھی اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری لخت جگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح اللہ کے حکم سے فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، من اغضبہ فقد اغضبنی، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، من سبہ فقد سبنی، جس نے علی المرتضیٰ کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ کہا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے بارے میں کوئی نازیبا جملہ کہا۔ اور پھر غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ خیبر میں یہودیوں کے کئی قلعے موجود تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ہجری میں اپنا لشکر لے کے گئے، وہاں پہ ایک قلعہ جو سب سے بڑا جس کا نام تھا قلعہ کموس، اس پہ کئی دفعہ حملہ کیا گیا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل میں ہمارا جو لشکر ہے اس کا جھنڈا جو ہے یہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں، ساتھ ایک اور بھی خوشخبری دی، فرمایا وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ساری رات ہر صحابی کی یہی تمنا رہی، خواہش رہی کاش کل قرب میرے نام کا نکل آئے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کل آئی، دوسرا دن آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فضیلت کے بارے میں علم کے ساتھ جو ان کا لگاؤ تھا، جو دلچسپی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
مفہوم یہ ہے کہ جو علم کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اسے چاہیے کہ دروازے سے گزر کے گھر کے اندر آئے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، دانائی کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ کی عظمت پوچھی گئی، شان پوچھی گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر جتنا بھی علم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو میری امت کو علم دیا گیا ہے، فرمایا جو میری امت کو علم دیا گیا ہے، حکمت دی گئی ہے، اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور 9 حصے صرف جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے ہیں، اور علم کا ایک حصہ میری بقیہ ساری امت کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اور ایک اور حدیث میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ تعلق اتنا تھا، اس قدر قرآن کے ساتھ لگاؤ، اس قدر قرآن کے ساتھ لگاؤ، اس قدر دلچسپی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی جدھر جائے گا قرآن ادھر ہوگا، اور قرآن جدھر جائے گا علی ادھر ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے، کوئی ایک ایسی صورت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کب نازل ہوئی ہے اور اس کا شان نزول کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہر صورت کے بارے میں، ہر آیت کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ یہ سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضر میں نازل ہوئی ہے، یہ رات کے وقت نازل ہوئی ہے یا دن کے وقت نازل ہوئی ہے، جنگ کے حالات کے وقت نازل ہوئی ہے یا عمومی حالات میں نازل ہوئی ہے، موسم گرما میں نازل ہوئی ہے یا موسم سرما میں نازل ہوئی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، اس قدر علم تھا، اس قدر علم تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو وہ تفسیر اتنی ضخیم ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا بوجھ 70 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا تھا۔ جلیل القدر صحابی، جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، کئی صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام میں واحد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے جو برملا لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے سلونی اما شئتم، لوگوں جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اتنا علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس قدر مقام، اس قدر مرتبہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ فضائل عطا فرمائے ہیں، کمالات عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، ایسے ہی خلفائے راشدین کے اندر بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، ان کے اندر بھی آپ کا شمار ہے۔ 313 مجاہدین جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ان کے اندر بھی آپ کا شمار ہے، اور بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا، بیعت رضوان کے اندر بھی آپ شامل ہیں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 یاروں میں بھی شامل ہیں اور پیتن پاک میں بھی شامل ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ اعلان فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو پاک اور صاف کر دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔